کہیں پڑھتے ہیں کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے ان دو دعووں کے درمیان اس کو کس طرح حل کرنا ہے یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ سمجھ چکے ہیں؟ آپ جزاک اللہ. بیٹھے جی فرمائیے. ڈاکٹر محمود احمد جی ملیر کوٹ. ملیر کوٹ سے تشریف لائے آپ؟ جی. اچھا. آج کل کا اقتصادی نظام اس طرح ہے. آپ دلی میں کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہیں دلی میں؟ 4 سال یہاں سروس کی. آج کل میں جے پور میں ایم ڈی کر رہا ہوں میڈیسن. جرمنی میں؟ نہیں جے پور. جے پور میں ایم ڈی کر رہے ہیں؟ جی. کس انٹرنل میڈیسن. موجودہ دور کا اقتصادی نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں انٹرسٹ اور موجودہ دور کا اقتصادی نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں انٹرسٹ ایک قسم کا کمپلسری ہو گیا ہے. اور پھر دوسرے بزنسز ہیں جس میں شیئر ہولڈرز کا ہے اور انشورنس کرانے پڑتے ہیں. کمپلسری گورنمنٹ انشورنسز ہیں. اس کے متعلق کئی بار تذبذب ہو جاتا ہے کہ شریعت محمدیہ سود کو حرام قرار دیتی ہے اور ایون انشورنس پالیسیز وغیرہ کے متعلق بھی تھوڑی مناہی ہے. تو تھوڑی وضاحت کیجیے تاکہ. دیکھیں آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں. انشورنس کا مسئلہ الگ ہے اور سود کا جو بینکنگ نظام ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. ایک زمانے میں انشورنس اور سود دونوں اس طرح آپس میں پیوست تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا تھا. ہر انشورنس میں سود کا پہلو داخل تھا اور ہر انشورنس میں جوئے کا پہلو بھی شامل تھا. اس لیے انشورنس کی وہ شرطیں ساری انشورنس کو حرام قرار دیتی تھیں. بعد میں تدریجی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں اور آج کل جو انشورنس ہے وہ نہ سود کی تعریف میں داخل ہے, یعنی اکثر قسمیں بعض ابھی تک ہیں, اور نہ جوئے کی تعریف میں. کیونکہ جوئے کی تعریف یہ ہے کہ یا آپ سب کچھ کھو دیں یا اپنے دیے ہوئے سے بہت زیادہ لیں. سب کچھ کھو دینے کا جز جوئے کی تعریف میں داخل ہے. اور ایک زمانے میں انشورنس کی بنا یہی تھی کہ یا تم سب کچھ کھو دو یا اگر تم پہلے مر جاؤ تو تمہیں اپنے دیے سے بہت زیادہ مل جائے گا, اور اگر پہلے نہ مرے تو سب کچھ کھو دو گے. اس زمانے میں جب شرطیں مسیح موعود علیہ السلام کو پیش کی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اس میں جوا بھی ہے اور سود کا عنصر بھی, کیونکہ جو رقم جمع ہوتی تھی اس پر پروفٹ سود کی صورت میں ملتا تھا. تو دونوں باتیں حرام. اب نان انٹرسٹ انشورنس اویلیبل ہے ہر ایک کے لیے. ہر شخص کو اختیار ہے کہ چاہے تو اپنے روپے پر سود لے اور ایسی شرائط پر انشورنس کرائے, چاہے تو نہ لے. بس جب اختیار ہو گیا تو سود کو حصے کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. بس انشورنس کی اب یہ شرط مزید کہ اگر تم زندہ بھی رہے تو سب کچھ نہیں کھو گے, بلکہ تمہارا دیا ہوا تمہیں ضرور واپس ملے گا. اس کو جوئے کی تعریف سے بھی نکال دیتا ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کا فتویٰ جو آج سے 15 سال قریباً پہلے جاری کیا گیا حضرت خلیفہ المسیح الثالث کے زمانے میں, وہ یہی ہے کہ انشورنس کی موجودہ شکل اپنی بہت سی صورتوں میں حرام نہیں ہے, مگر یہ فیصلہ ہم انفرادی طور پر لوگوں پر نہیں چھوڑتے, کیونکہ وہ پھر غلطی کھائیں گے اور نفس کی خواہش کے تابع غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے طریق یہ ہے کہ جس نے بھی انشورنس کروانی ہو وہ ان شرائط کو واضح کر کے جن شرائط پر وہ انشورنس کروانا چاہتا ہے جماعت کے مفتی کو لکھے. اور وہاں ایک کمیٹی بنائی تھی حضرت خلیفہ المسیح الثالث نے, جس میں میں بھی ممبر تھا. 3 رکنی کمیٹی تھی, مولوی ابوالعطا صاحب, مفتی سلسلہ اور میں, کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ وہ شرائط سود یا جوئے کا عنصر رکھتی ہیں یا نہیں. لیکن لوگوں کی طرف سے استفسار نہیں آئے اور فیصلے از خود لوگوں نے بہت کر لیے. تو بعد میں پھر میں نے اس بات پر زور نہیں دیا, کیونکہ بڑا مشکل ہو جانا تھا. جب معاملہ خوب کھول دیا گیا ہے اور سچ اور جھوٹ میں تمیز ہو سکتی ہے, تو احمدیوں کو خود چاہیے کہ جوئے اور سود کے عنصر سے بچ کر جو انشورنس کروا سکتے ہیں وہ بے شک کروائیں. جہاں تک سود کے مالی نظام کا تعلق ہے, یہ ایک بڑا وسیع
نوعیت کا سوال ہے. اس کا جواب ابھی میں اگر شروع کروں تو لمبا چلا گیا قصہ. اس سلسلے میں بہت سی گفتگو پہلے کر چکا ہوں, اور ابھی ریسنٹلی جو میں نے وہاں ایڈریس کیا تھا انگلینڈ میں, اسلام اور دور حاضر کے تقاضے, اس میں ایک حصے پر میں نے اس پر گفتگو کی ہے. وہ لیکچر اب چھپنے کے قریب پہنچ چکا ہے. وہ جب آئے گا تو اس سے مطالعے سے آپ کو یہ ثابت ہوگا کہ سودی نظام نہیں جیتا, نہ جیت سکتا ہے, بلکہ لازماً بنی نوع انسان کو آخر ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا. اور اقتصادی لحاظ سے اس کے کیا شواہد ہیں, یہ باتیں میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں. تو جب وہ چھپے گا, چونکہ بہت لمبا مضمون ہے اور گہرا ہے, اس لیے ابھی میں اس کے اوپر کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا. شکریہ. ایک سوال اور جی, چندہ جات کے متعلق ہے سوال. جی, جو چندہ جات کی شرح ہے وہ اب دو طرح کے ملازمین ہیں. کچھ ملازمین کو گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنسز ملتے ہیں اور دوسری فیسلٹیز ملتی ہیں. تو چندہ کس رقم پہ چندہ دینا ہے, کیونکہ اس کا چندہ دینے والے کو کیا لگتا ہے اس کی آمد ہے کہ نہیں؟ نہیں, دو طرح کے ملازم جو ہے جی, وہ کوئی ٹیکس کا قانون نہیں ہے. دو طرح کے میں سمجھ گیا, میں جانتا ہوں یہ باتیں میں نے بہت سنی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہے صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. ساری بات تقویٰ پہ آگے ٹھہرتی ہے. ایک انسان جس چیز کو اپنی آمد سمجھتا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ آمد اس کی ہے, بجائے اقتصادی ان تفصیلی بحثوں میں پڑھ کر جو ٹیکس کے نئے قوانین جاری کریں. ہمارے چندے کا جو مقدس نظام ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں. اگر آپ کا دل تقویٰ کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ یہ آپ کی آمد ہے تو وہی دل آپ کو مجبور کرے گا کہ اس آمد پہ چندہ دو. اگر تقویٰ کے مطابق آپ کا دل یہ گواہی دے کہ آمد نہیں ہے یہ, تو خدا کے نزدیک آپ جواب دہ نہیں ہوں گے, اگرچہ آپ کا فیصلہ مختلف ہوگا, لیکن تان تقویٰ پہ ٹوٹے گی. سمجھ گئے؟ جی, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور تشریف لائیے. کیا نہیں, کوئی نہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں, کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ. تم آئیے. میرا نام مظفر یونس ہے اور میں نیشنل ڈیفنس آپ اکیڈمی. ذرا آگے قریب آئیے اس کے. ہاں جی, نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں آپ کیڈٹ ہیں ماشاءاللہ. جی میں جانتا ہوں. پامسٹری میں بہت انٹرسٹڈ ہوں. پامسٹری میں جی, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پامسٹری, ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی, یہ تینوں چیزیں یہ کہاں تک سچ ہیں. اور آپ کے ہاتھ کی لکیریں دکھائیے مجھے ذرا. جی ضرور. یہ لکیریں جب آپ بچے تھے مٹھی بنی ہوئی تھی اس وقت بنی ہیں یہ. جی, تو اس کے اوپر جو جس علم کی روشنی میں یہ لکھا گیا ہے سب کچھ, وہ علم خدا نے دیا تھا اور خدا کی تقدیر کے تابع یہ بنی تھی یا اتفاقاً بنی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نے اپنی تقدیر کو ان لکیروں میں لکھا تھا واقعتاً ارادتاً, یا حادثاتی طور پر آپ کی تقدیر لکھی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا ہوگا. اگر کیا ہوگا تو کسی مذہب میں ذکر کیوں نہ کیا اس کا؟ جی, وہ کہتا ہے میرے سوا کوئی جانتا نہیں تقدیر کیا ہے. ایک طرف لکھ بیٹھا ہے, دوسری طرف ایسا چھپایا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے ذکر نہیں کیا, تو لازماً جھوٹ ہے جو ان کا دعویٰ. ٹھیک ہے, آگے سمجھیے. ان کا آپ جو جرمنی کے ہیں ان کو بھی موقع دیں. آپ کچھ ہیں, میں اس لیے پہلے رک گیا تھا. ایک سوال ہے اصل میں, جس وجہ سے رکے تھے